آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے. جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہووے. جتھے حسد تو خالی لوگ ہون تے پیار دے بدلے پیار ہووے. او چھڈ خالد انج دے وطناں نوں جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ دنوں میں جس طرح لوگ عید کے موقع پر یا عید کے بعد گرمیوں کے دنوں میں لوگ عید کی خوشیاں انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے. کوئی مری گیا، کوئی ایران گیا، کوئی کنگان گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا. یہ وہاں جا کے ان علاقوں کے موسمیات دیکھ کے آئے ہیں. کسی علاقے میں سردی ہے، کسی علاقے میں بارش ہے، کوئی کس طرح کا علاقہ ہے. لوگ وہاں کی سیر کر کے آئے ہیں. لیکن آج آپ کے سامنے آپ لوگوں کو ایک سیر میں نے کرانی ہے جو اللہ کی جنت کی سیر ہے. وہاں جا کے لوگوں نے بہت سارے نظارے دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی. آج آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی جنت کے منظر آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ جنت کے سب نظارے دکھائیں گے. جنت کا معنی ہے خوشحالی والی جگہ، سرسبز خوشی والی جگہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لفظ جنت یا جنہ 62 مکان پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو جنت کے موسم ہیں، جنت کہ موسم کس طرح کے ہیں، یہ آپ کے سامنے آج بیان کریں گے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. خالق کائنات فرماتے ہیں جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے ڈر گئے، جو لوگ اللہ سے ڈر جائیں، پھر اللہ پاک ان لوگوں کے گروہ کو جنت میں داخل کر دیں گے. جب وہ جنت کے دروازے میں جائیں گے تو فرشتے انہیں سلام کہیں گے، سلام علیکم
سلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے پہلے میدان معاشر سے گزرنا پڑے گا، اسی راستے سے جنت میں جانا پڑے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوگی، لیکن نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑی امت میری ہوگی۔ ہر نبی کے ساتھ ساتھ اس کی امت بھی جا رہی ہوگی، اور سب سے بڑی امت میرے محبوب پیغمبر کی ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کے پاس ایک حوض ہوگا، وہ حوض پہ کھڑا ہو کے اپنے امتیوں کو پانی پلائے گا، اور میں بھی ایک حوض پہ کھڑا ہوں گا جس کا نام حوض کوثر ہے، وہاں میں کھڑا ہو کے اپنے امتیوں کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سونے محبوب جی آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو میرا امتی ہوگا وہ نماز تو پڑھتا ہوگا، جو نماز پڑھتا ہوگا وضو کرتے وقت جب نماز پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہے، جو اعضاء وضو کرتے وقت اپنے دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، بازوؤں کو دھوتا ہے، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان کے یہ سب اعضاء چمکتے ہوں گے، میں دیکھ کے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے، وضو کے اس کے سب اعضاء چمکتے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کے چمکتے ہوں کو پہچان لوں گا، اور جو نبی پاک کا امتی بھی ہو نماز نہ پڑھتا ہو تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب نبیوں کے پاس حوض ہوں گے مگر جو میرا حوض ہوگا حوض کوثر ہوگا سب سے بڑا ہوگا۔ فرمایا ان کی لمبائی 10,000 کلومیٹر کی ہوگی، وہاں جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، جس میں آمنہ کے لال ہم سب کو حوض کوثر پلائیں گے۔ جو بندہ حوض کوثر پی لے گا فرمایا پھر اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک نے فرمایا میں وہاں کھڑا ہو کے سب اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، سامنے سے ایک جماعت آئے گی، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں دور سے دیکھوں گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، لیکن جب وہ میرے نزدیک آئیں گے تو میں سامنے سے اللہ پاک پردہ ڈال دیں گے، نبی پاک پردے کے اندر ہوں گے، یہ امتی باہر ہوں گے تو یہ میرے امتی، مگر درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں کہوں گا یار پردہ کس لیے، پردہ ہٹا دو میں اپنے امتی پیاسوں کو پانی پلا دوں۔ نبی پاک فرمائیں گے پردہ کس لیے، پردہ ہٹا دو میرے امتی پیاسے ہیں میں پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، اس وقت کہا جائے گا اے محبوب پیغمبر یہ تیرے وہ امتی ہیں جو دنیا میں انہوں نے تیری سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے نبی پاک کی سنت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا نہ کریں یا کر لیں کیا حرج ہے، اگر ہم داڑھی رکھ لیں یا نہ رکھیں تو کیا حرج ہے، اگر ہم شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں تو کیا حرج ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا نا حرج کیا ہے یا نہیں ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جن لوگوں نے اس دنیا میں سنت اپنا کے پھر تانے سنے ہوں گے، جس بھائی نے داڑھی رکھ لی اسے کہا جائے گا یار تو ملا بن گیا، یار تو عجیب بندہ ہے، تیرے منہ پہ تو داڑھی سونی نہیں لگتی۔ معاذ اللہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں بعض لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں داڑھی رکھتا ہوں تو میری بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ بعض لوگ اب بھی ایسے ہیں۔ اور یار جو تجھے بیوی اب داڑھی نہیں رکھنے دیتی نبی پاک کی سنت سے دور کر رہی ہے، وہ کیسی بیوی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر لگا ہوگا، آمنہ کے لال حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، جس بھائی کے چہرے پر سنت رسول ہوگی، ساری زندگی انہوں نے تانے سنے ہوں گے، آمنہ کے لال فرمائیں گے اور تم سب امتی آگے آ جاؤ، باقی سب برتنوں میں پانی پی رہے ہیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، کیونکہ آپ نے دنیا میں تانے برداشت کیے تھے۔ آج لوگ تانے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں۔ بعض کہتے ہیں میں داڑھی رکھتا ہوں تو کھچلی شروع ہو جاتی ہے، بعض نائی کہتے ہیں کہ یار تو داڑھی رکھے گا تو تیرا منہ خراب ہو جائے گا۔ نانا میرے محترم بھائیوں، ان کے پیچھے نہیں لگنا، نبی پاک کی سنت کو رکھ کے کل قیامت والے دن آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے سب کو انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کھڑے ہوں گے، یہ سنت کا تب پتہ چلے گا۔ آقا دیا جن نے اپنایا سنتاں، آقا دیا جن نے اپنایا سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا، جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کا، اس دنیا میں پریشان نہیں ہونا کہ ہم وہاں اگر سنت ادا کریں گے، اگر ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں گے، میں حیران ہوں آمنہ کے لال کی حدیث 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے بیان کی، فرمایا شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، لیکن امتیوں نے نہیں کی۔ انگریز نے آج کہا کہ نکر پہن لو، نبی پاک کی نہیں مانی، انگریز کی مان کے انہوں نے گھٹنے بھی ننگے کر لیے، پنڈلیاں بھی ننگی کر لی۔ عصر کے بعد دیکھا کرو لوگ نکر پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا سبق ہے؟ نبی پاک کی مان کے گھٹنے ننگے نہیں کیے، لیکن انگریز کی مان کے انہوں نے اپنی جانگیں بھی ننگی کر لی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب میدان معاشر کے بعد حوض کوثر ملے گا، حوض کوثر پینے کے بعد پھر سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا 12,500 کلومیٹر ان کی چوڑائی ہوگی، ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا جنت کا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے دروازے کے اندر جب سب لوگ داخل ہوں گے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے ان کی بیویاں کھڑی ہوں گی۔ جب جنت میں جائیں گے نا وہاں ان کی بیویاں کھڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا،
جب یہ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے ان کو مشروب پلایا جائے گا، سب سے پہلے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب انسان جنت میں جاتا ہے، اگر کوئی انسان مری میں جاتا ہے، پتہ ہے کہ وہاں سردی ہوگی تو موٹے کپڑے کا انتظام کرتا ہے۔ کبھی اس علاقے میں جاتے ہیں کہ وہاں بارش ہوگی تو لوگ چھتری امبریلے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب انسان جنت میں جائیں گے سب سے پہلے اللہ پاک انہیں جنتی لباس پہنائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، جنتی لباس کیسا ہوگا؟ خالق کائنات فرماتے ہیں عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، حلوا اساور من فضہ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ریشمی لباس پہنا دیے جائیں گے، خوبصورت ریشمی لباس سب لوگوں کو پہنا دیے جائیں گے۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر ان کو وہاں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جو لوگ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں جہاں تک اپنے بازو دھوتے ہیں وہاں تک ان کو کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ نبی پاک کا ایک صحابی تھا، وہ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک بازو دھوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن جنت میں اللہ پاک مجھے یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک کنگن پہنا دیں۔ وہاں کنگن، اور یہاں کڑے شڑے نہ پہنا کرو، اللہ پاک جنت میں تجھے کڑے پہنائیں گے، جنت میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، پھر ہاتھ میں ریشمی رومال بھی دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر تجھے وہاں شراب بھی پلائی جائے گی جو پاک شراب ہوگی۔ یہاں کی شراب کو چھوڑ دو، وہاں کی شراب کا انتخاب کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، جب وہاں چلے جائیں گے جنت کے اندر تو جنت میں سب ہی مزے ہی ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ وہاں سردی ہوگی زیادہ، بالکل سکون پرسکون ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، چاہے کوئی 90-80 سال کا ہو کے بھی مرے گا تو جنت میں وہ بھی جوان ہوگا۔ جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن۔ جنت جی دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے وشیاں سبز رنگ کلینا، کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے، اندازہ تم جنت کا لا نہ سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلا سکو گے۔ وہاں جنت میں قلین بچھے ہوں گے، ریشمی تکیے لگے ہوں گے، وہاں انسان مزے سے بیٹھے ہوں گے۔ یہ 4 دن کی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان گزار کے چلا جائے تو پھر جنت ملے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، جب انسان جنت میں چلے جائیں گے وہاں تکیے لگے ہوں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے سب لوگ، پھر وہاں پلایا کیا جائے گا؟ فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا قدروها تقدیرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا
کأسن کان مزاجها زنجبیلا، جب وہاں لوگ جائیں گے اللہ پاک ان کو مشروب پلائیں گے جو زنجبیل کا بنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب انسان جنت میں جائیں گے نبی پاک نے فرمایا وہاں 72 بیویاں ہوں گی، ایک بندے کی 72 بیویاں۔ نبی پاک نے فرمایا 70 حوریں ہوں گی اور 2 یہ دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ بعض یہ عورتیں کہتی ہیں ہر جگہ پہ یہی ذکر ہے کہ عورتوں بندوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کا ذکر کہاں ہے؟ لیکن نبی پاک نے فرمایا جو انسان کو 72 عورتیں ملیں گی اور ان میں سے 70 جنت کی حوریں ہوں گی اور 2 وہ دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جو وہ دنیا کی عورتیں ہوں گی وہ ان حوروں سے بھی 2 گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ اللہ پاک ان کو دوبارہ تخلیق کرے گا۔ یہ جو مہینے کے بعد ایک چھٹی ہوتی ہے عورتوں کی، وہاں یہ نظام بھی نہیں ہوگا، سب پاک صاف شفاف عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اور یہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی ان 70 عورتوں پہ سرداری کریں گی، یہ ان پر سردار ہوں گی، روب رکھیں گی۔ اور فرمایا جو ان کا محل ہوگا نا، محل ہوگا، اس میں 70 وہ حوریں ہوں گی اور 2 یہ دنیا کی عورتیں ہوں گی، ان پر ان کا روب ہوگا، ان کی سرداری ہوگی ان کے اوپر۔ یہ جو دنیا میں عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کر کے جائے، جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے چاہے وہ ساری رات مصلی پہ گزار دے، ان کی عبادت ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، یہیں رہ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف 5 کام نبی پاک نے بتائے ہیں جو عورت کر لے گی، بڑے آسان کام ہیں دیکھنے میں آسان ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ان کے لیے مشکل کام ہے وہ خامد کی فرما برداری ہے۔ فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے خامد کی عزت کرے اور اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، یہ 5 کام ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ پھر اللہ پاک ان کو جنت کی حوروں کا سردار بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک یہودی عالم آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوب جی پتہ لگا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر مجھے 2 سوالوں کے جواب دیں۔ فرمایا ہاں میں واقعہ ہی اللہ کا نبی ہوں، بتاؤ کون سے 2 سوال ہیں؟ فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلے انہیں کیا کھلایا جائے گا؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے انہیں مچھلی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ جب جنت میں جائیں گے نا سب سے پہلے مچھلی کا گوشت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ منہ چ پانی تو نہیں آ رہا جی، منہ چ پانی تو نہیں آ رہا مچھلی کا گوشت سن کے؟ اوتھے کھاواں گے، غصہ نہ کرو، اوتھے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے نا، انشاءاللہ سب لوگ ایسے ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ اس نے کہا اس کے بعد کیا کھلایا جائے گا؟ فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے جنت میں بڑے بڑے بیل پال رکھے ہیں، ان کا گوشت کھلایا جائے گا، باربیکیو جو ہوٹلوں پہ نہیں ملتا وہ وہاں کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ دہر میں سب دسترخوان بیان کر دیا۔ جس طرح آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا، وہاں آپ کے سامنے جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں آپ کے سامنے مینیو رکھ دیا جاتا ہے۔ مینیو سمجھتے نا، کتاب جی ہوتی ہے ایک، وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو چیز کھانی ہے، جتنے کی ہے، ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے جیسے نہیں گیا ان کو تو اتنے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ سامنے مینیو رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے وہی مینیو جنت کا قرآن پاک میں سورہ دہر میں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اللہ پاک نے یہ سب مینیو بیان کر دیا۔ وہاں جنت میں سیب ہوں گے، وہاں جنت میں تہ بتہ کیلے پڑے ہوں گے، یہ چھوٹے موٹے کیلے نہیں ہوں گے، بڑے بڑے کیلے ہوں گے۔ وہاں
کھجوریں بھی ہوں گی، شراب بھی ہوگا، شہد بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، وہ سب کچھ آپ کے لیے ہوگا۔ یہاں آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، وہاں انہیں آرڈر دیا جاتا ہے یار فلاں چیز لے کے آ، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگیں گے آپ کا آرڈر آنے میں، لیکن وہاں جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں جنت میں انسان سوچے گا کہ میں نے سیب کھانا ہے، وہ خود ہی سیب کاٹ کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تو انسان جاتا ہے جی فلاں ہوٹل پہ چلا گیا، وہاں کھانا کھایا، وہاں مسالہ تیز تھا، معدہ خراب ہو گیا۔ وہاں یہ نظام بھی نہیں ہوگا، جتنا کھاؤ گے مزہ بھی بڑھتا جائے گا اور ہضم بھی ہوتا جائے گا۔ وہاں یہ نظام بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں کو تو دیکھو نا۔ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ وہاں جو 72 حوریں ہوں گی، جب انسان جنت میں جائیں گے تو وہی عورتیں ہم سب کا استقبال کریں گی۔ وہ عورتیں، جنت کی 2 عورتیں اور 70 حوریں سب ہمارا استقبال کریں گی، اپنے اپنے خامدوں کا استقبال کریں گی۔ وہ حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک حور اتنی خوبصورت ہوگی اگر وہ اپنا دوپٹہ اس زمین پر لہرا دے تو پوری دنیا چمک جائے، یہ پوری دنیا چمک جائے، اتنی وہ حور، اتنی ایک حور خوبصورت ہوگی۔ اور جو ایک حور اتنی خوبصورت ہوگی اور انسان کو 70 ملیں گی، اور اس سے ڈبل گنا وہ دنیا کی عورتیں وہ بھی حسین ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ، لیکن ملیں گی ان کو جو ان کی طلب کرتا ہے، جو ان کے پیچھے بھاگتا ہے، ان کو نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے آپ کو مختصر بیان کر کے چلے جائیں۔ وہاں جنت میں حوریں ملیں گی اور وہ آپ کے لیے ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے جنتیوں آپ سب خوش ہیں نا؟ پھر اللہ پاک پوچھیں گے خوش ہو سارے؟ اتنا کچھ مل گیا، سب کہیں گے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابھی ایک چیز باقی ہے۔ فرمایا اور کیا باقی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے سنو جنتیو، آج کے بعد کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک فرمائیں گے او جنتیو اب خوش ہو؟ وہ سب کہیں گے یا اللہ اب تو ہم بالکل فل بٹا فل خوش ہیں۔ فرمایا اب بھی نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ پاک فرمائیں گے سب لوگ ایک میدان میں آ جاؤ، وہاں اس طرح نہیں بیٹھنا، وہاں آپ کے لیے ممبر لگے ہوں گے، کوئی موتیوں کا ممبر ہوگا، کوئی وہاں یاقوت کا ممبر ہوگا، کوئی سونے چاندی کے ممبر ہوں گے۔ وہاں جا کے جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار کرائیں گے، کہو سبحان اللہ۔ پھر ہم اللہ پاک کا دیدار کریں گے۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی، جن کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس دیدار کے لیے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اور جس کے دیدار کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور جس کے دیدار کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو تسلیم کر لیا، جن کے دیدار کے لیے آمنہ کے لال نے اپنے دندان مبارک شہید کرا دیے، جب وہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آئیں گے ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو وہ جنت ہوگی، ہم ان کے طلبگار بن جائیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح جس طرح یہاں مسجد میں جمع ہے، اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے، کہو آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب